بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم کتاب البیوع پر پہنچے تھے، یعنی اس حصہ کتاب پر کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خرید و فروخت سے متعلقہ احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کو اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ عرایا جو ہے یہ عریہ کی جمع ہے، اور عریہ سے مراد یہ تھا کہ پہلے مثال کے طور پہ ایک شخص ہو، وہ کسی کو کہے کہ یار یہ جو میرے باغ کے 2 درخت ہیں نا، یہ آپ کو میں 2 سال کے لیے دیتا ہوں، آپ اس کا پھل کھاتے رہنا، یعنی عاریتاً کسی کو دے دیں۔ عاریتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو شے کا مالک نہیں بناتے، صرف نفع کا مالک بناتے ہیں، اور اس طرح کہ اس کا عوض نہیں لینا چاہتے۔ قرض میں اور عاریت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ قرض میں ہم شے کا مالک بناتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو فنا کر دیتا ہے، پھر اس کی مثل ہمیں دیتا ہے، اور عاریت کے اندر ہم شے دیتے ہیں، اسے شے کا مالک نہیں بناتے، صرف نفعوں کا مالک بناتے ہیں۔ جیسے میں کسی کو اسکوٹر دے دوں اور میں کہوں کہ آپ اس کو 6 مہینے تک چلا لیں، پھر میرا اسکوٹر مجھے دے دیجیے گا، تو میں نے ذات حوالے تو کی لیکن سامنے والے کو اس کا مالک نہیں بنایا، اس کے نفعوں کے استعمال کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے کہ 2 سال کے لیے درخت دیے اور اس کہا کہ یہ آپ اس کے پھل کھاتے رہیے گا۔ اب مثال کے طور پہ وہ کھجور کے درخت ہیں، اب وعدہ تو کر لیا لیکن پھر اچانک کوئی ایسی صورتحال آئی کہ یہ درخت اس کے نہیں دے سکتا تھا اس کو، تو اس نے اندازہ کیا اس درخت پہ کتنے تازہ پھل ہوں گے، ان کا اندازہ کر کے یہ ویسے ہی اس کو کچھ پھل دے دے اور کہے بھئی یہ درخت چھوڑ دو اور یہ پھل لے جاؤ۔ تو یہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کو اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی، گویا کہ اس کو پہلے آپ نے درخت کے ایک طریقے سے درخت کے پھلوں کا مالک بنا دیا، اب وہ گویا کہ اسی کے پھل تھے لیکن آپ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ دے دیا، یہ فروخت۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو وہ درخت بھی اسی شخص کے تھے دینے والے کے، اور پھل بھی اسی کے تھے، اس نے استعمال کی، ان کو کھانے وغیرہ کی اجازت دی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے روک کر یہ اس کے بدلے میں کچھ دے دے، اس کی گنجائش ہے حدیث کے مطابق۔ آگے باب قائم کیا ہے، باب بیع الشعیر بالشعیر، جاؤ کے عوض بیع، عوض من بدلے میں بیع۔ 2100 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ وہ 100 دینار کی بیع صرف طلب کر رہے تھے۔ بیع صرف وہ بیع ہوتی ہے، بیع معنی خرید و فروخت، صرف کا مطلب کرنسی، سونا چاندی کی بیع ہو، یا جو ہمارے آج کے لیے جو بھی نوٹ وغیرہ کی بیع ہوتی ہے اس کو بیع صرف میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ سونا اور چاندی کی بیع ہوتی ہے، اس کو بیع صرف کہتے ہیں، یعنی جب سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، یا چاندی کو سونے کو چاندی کے بدلے میں، یا پہلے دور میں جو سونے کے سکے تھے ان کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہا کرتے تھے، ان کی جو بیع ہوتی تھیں اس کو بیع صرف کہا جاتا تھا۔ تو حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ وہ 100 دینار کی بیع صرف طلب کر رہے تھے، تو مجھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا، ہم کسی بات پر متفق ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے سونے کے دینار لیے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا معاوضہ اس وقت دوں گا، یعنی اس کا بدلہ، یعنی انہوں نے خرید لیے ان سے، اور پھر کہا میں اس وقت دوں گا حتیٰ کہ میرا خازن مقام غابہ سے پہنچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ باتیں سن رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم ان سے بالکل جدا نہ ہونا حتیٰ کہ تم ان سے ان کا معاوضہ لے لو، یعنی جو بیچ رہے تھے ان کو کہا آپ ان سے بالکل جدا نہ ہونا جب تک کہ اپنے ان 100 دیناروں کا عوض نہ لے لو، یعنی ان کے خازن کو آنے دو، وہ اس کا بدلہ دے گا، وہ پھر لے کر تم جانا۔ اور وجہ کیا تھی یہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں، آگے بھی وجہ بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ پس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب سونے کی سونے کے بدلے میں بیع ہو یا چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع ہو، ہم جنس کی ہو، تو 2 صورتوں میں سودا جائز ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دونوں نقد ہوں، ادھار نہ ہوں، اور دونوں کے وزن میں برابری ہونی چاہیے، 4 تولہ یہاں سونا تو 4 تولہ سونا یہاں، 4 تولہ چاندی تو 4 تولہ چاندی۔
اور اگر جنس تبدیل ہو جائے کہ ادھر سونا ادھر چاندی ہو تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے۔ مثلا سونا کافی زیادہ وزن کا ہے اور کم وزن کا ہے، چاندی کافی زیادہ وزن کی ہے، چل جائے گا، لیکن اس میں بھی ادھار منع ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو روکنا کس وجہ سے تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم نے چونکہ سونا دیا ہے 100 دینار، تو اسی مجلس میں اس کا عوض لے کر جاؤ، ورنہ ایک نقد ہو جاتا، دوسرا ادھار ہو جاتا، اور یہ جو بیع صرف ہوتی ہے، یعنی سونا چاندی کی بیع آپس میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ادھار منع ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ باتیں سن رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم ان سے بالکل جدا نہ ہونا حتیٰ کہ تم ان سے ان کا معاوضہ لے لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے کی بیع سونے کے عوض سود ہے مگر جو نقد با نقد ہو، یعنی اگر نقد ہو تو جائز، ادھار ہو تو سود ہے۔ اور گندم کی بیع گندم کے عوض سود ہے مگر جو نقد با نقد ہو، اور جو کی بیع جو کے عوض سود ہے مگر جو نقد بہ نقد ہو، اور کھجور کی بیع کھجور کے عوض سود ہے مگر جو نقد بہ نقد ہو۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو حدیث ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا، سونا، چاندی، کھجور، گندم، جو اور نمک، کہ ان کو اگر ان کے ہم جنس کے ساتھ لے یا دے رہے ہو تو نقد بہ نقد لو، یعنی نقد ہوں اور وزن میں بالکل برابر ہوں، ان میں کمی بیشی یا ادھار حرام ہوتا ہے۔ یہ حدیثوں کا مفہوم ہے، تو لہٰذا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی چیز وزن کر کے لی دی جاتی ہے جیسے سونا چاندی، یا کسی برتن وغیرہ میں ناپ کر لی دی جاتی ہے جیسے گندم وغیرہ، تو ان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم جنس میں آپ ہم جنس کے ساتھ اس کا عوض کر رہے ہیں تو دونوں نقد ہوں اور وزن میں برابری ہو۔ اس سے ہماری ذرا بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات کسی سے سونے کے سیٹ تبدیل کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا پرانا سونے کا سیٹ ہے، یہ مجھے دے دو، یہ تم لے لو، یہ سیٹ تمہیں پسند آیا ہے، میں دبئی سے لائی تھی، تمہارا یہ پاکستانی سیٹ ہے، یہ مجھے دے دو، چلو تم یہ لے لو۔ جب اس طریقے سے آپ کریں گے تو یاد رکھیے کہ اس کی بناوٹ، اس کی جودت، اس کی کاریگری، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہن ہیں 22 کیرٹ کا وہ ایک سیٹ بنا کے لائی ہیں دبئی سے، اور اس کا وزن ہے مثلا 10 تولہ، اور دوسری بہن کے پاس یہاں کا ایک سیٹ ہے جو 12 تولہ کا ہے۔ اب یہ دبئی کا بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہیں بھئی دیکھو میں تمہارے سیٹ کے بدلے دے دیتی ہوں کیونکہ اس میں تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، تم مجھے 12 تولہ دو اور میں تمہیں 10 تولہ کا دے دوں گی۔ اگر اس پہ راضی ہوتی ہیں تو یہ سود بنے گا کیونکہ 2 تولہ زیادہ ہے، کمی بیشی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سونار حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ سونا ایک دوسرے کو بیچتے ہیں وزن کی کمی بیشی کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہوتا، یا ادھار بیچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بطور قرض دینا، کہ آپ نے کسی کو سونا بطور قرض دیا، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ قرض کے طور پہ دے سکتے ہیں، کہ جیسے آپ نے 5 تولہ سونا کسی کو دے دیا، اب جیسے بیویاں ہیں شوہر کو دیتی ہیں کہ چلو تمہیں ضرورت ہے ابھی تم استعمال کر لو، پھر 1 سال بعد مجھے واپس دینا ہوگا، یہ ہے قرض۔ اس میں پیسوں کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس وقت سونا کے سیٹ کتنے کا ہے اور 1 سال بعد قیمت کتنی اوپر گئی اور کتنی نیچے گئی۔ جتنا قرضہ لیا ہے 1 سال بعد اتنے ہی وزن کا سیٹ یا اتنے وزن کا سونا ان کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم کر رہے ہیں بات خرید و فروخت کی، کہ جب بیع کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نئے اور پرانے سونے کا ہم اعتبار کر کے وزن میں کمی بیشی کر لیں، یا بناوٹ کا اعتبار کریں کہ یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اور یہ ایسے سادہ سا بنا ہوا ہے لیکن سادہ والے کا وزن زیادہ ہے، اس کا وزن کم ہے، تو آپ کہیں بھئی چلو ہے تو سادہ لیکن وزن تھوڑا زیادہ ہے، لیکن یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے نا اور خوبصورت بنا ہوا ہے، اس میں بڑی کاریگری ہے، تو اگر وزن کم بھی ہے تو اس کا بدلہ کر لیں، عوض میں لے لیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ہر موزونی مکیلی چیز، یعنی جس کو وزن کرتے ہیں اس کو موزونی کہتے ہیں، جس کو برتن وغیرہ سے ناپتے ہیں اسے مکیلی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی موزونی مکیلی چیز کو جب ہم جنس کو آپ لیں تو 2 شرطوں کے ساتھ بیع جائز ہوتی ہے، وزن میں برابری، نقد۔ اور اگر غیر ہم جنس کے ساتھ لیتے دیتے ہیں، جیسے ایک طرف مکئی ہے دوسری طرف گندم ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں، تو صرف نقد کی شرط ضروری ہے، یہ ادھار نہیں ہو سکتے، وزن میں کمی بیشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، باب بیع الذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں بیع۔
حدیث نمبر 2100 ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے فروخت نہ کرو مگر برابر برابر۔ اس کا یوں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے فقط برابر برابر بیچو یا برابر وزن کے ساتھ ہی بیچو، اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اور سونے کو چاندی کے عوض اور چاندی کو سونے کے عوض جس طرح چاہو فروخت کرو۔ اچھا، جس طرح چاہو فروخت کرو کا مطلب کیا ہے؟ وہی وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اوپر برابر برابر آ رہا ہے نا۔ تو غیر ہم جنس کا جب ذکر کیا تو فرمایا جیسے چاہے بیچو، تو مراد یہ ہے کہ وزن میں کمی بیشی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہم جنس ہوں اور موزونی مکیلی ہیں تو نقد بیع ہوگی اور برابر ہونے چاہیے، وزن میں برابر۔ لیکن غیر ہم جنس کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو ادھار جائز نہیں ہے، نقد ہونی چاہیے، لیکن وزن میں کمی بیشی بالکل جائز ہے۔ اگلا باب قائم کیا، بابو بیع الفضۃ بالفضہ، چاندی کی چاندی کے بدلے میں خرید و فروخت۔ 2100 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید نے بھی ان کی مثل حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، تو پس ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی حدیث بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف میں نے رسول اللہ صرف سے مراد وہی سونا چاندی وغیرہ کی بیع میں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کی بیع سونے کے عوض برابر برابر ہو اور چاندی کی بیع چاندی کے عوض برابر برابر ہو۔ لیکن اس سے معلوم حضرت عبداللہ بن عمر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع صرف کے بارے میں کیسی حدیث بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کی، اس سے اہل علم کا ایک دوسرے کے پاس جا کر دینی معلومات حاصل کرنا یا تشفی حاصل کرنا، تصحیح کرنا، یہ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہوتی کہ میں اگر ایک عالم ہوں، میں مفتی ہوں، تو میں کسی اور مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کروں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو متبعین ہوتے ہیں نا، وہ گلٹ فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہمارے استاد صاحب نے فلاں سے جا کے مسئلہ معلوم کیا، تو بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پہلی بات یہ تو استاد کی عظمت ہے کہ وہ ایک عالم دین مفتی ہونے کے باوجود دوسرے مفتی صاحب سے معلوم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہاں، خرابی اور زیادہ، یہ تو خراب چیز ہے، زیادہ خرابی یہ ہوتی ہے کہ میں ایک عالم اور مفتی ہوں اور میں ایک مسئلے کے بارے میں تذبذب میں ہوں، لیکن مجھے میری انانیت روک دے کہ یار میں فلاں کے پاس جا کے پوچھوں، اگر پوچھوں گا تو وہ لوگوں سے کہے گا بھی مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے، مجھ سے معلوم کیا تھا، تو یہ تو بڑی بری بات ہوگی۔ تو یوں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہرحال کہ ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے پوچھنے میں ان وجوہات کی بنا پر جھجک محسوس کرتا رہے اور اپنے علم کو ناقص رکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اعلیٰ مرتبہ ظاہراً کس سبب سے دیا؟ حقیقتاً تو اللہ ہی دیتا ہے، ظاہراً کس سبب سے دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے۔ پہلا یہ کہ میں نے علم سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، یعنی میں نے جہاں سے مجھے ملا میں نے علم سیکھا، اور دوسرا کبھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ دوسروں کو سکھایا۔ بس یہ دو چیزیں ہر عالم دین کے لیے ایک زیور کی سی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اگر نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے اگر کسی سے پوچھا اور سامنے والا ایسا مل گیا، اس نے آپ پہ طنز کر دیا، آئے نا میرے پاس چل کر معلوم کیا نا، یا وہ آپ نے سنا کہ وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ چل کر میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہے ہیں، پھر بھی کیا فرق پڑا؟ آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا۔ اب اگر وہ اس کو کیش کر رہا ہے کوئی شخص اور سنا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے عمل میں اخلاص بظاہر نہیں ہے۔ یہ اس کا فخر کرنا آخرت میں اس کو پھنسوا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھڑا کر کے اگر پوچھے گا کہ تو نے یہ مسئلہ جو دوسرے عالم کو بتایا کس لیے بتایا تھا؟ میری رضا کی خاطر، یا اس لیے بتایا تھا تاکہ تو فخر کرے، اسے ذلیل و بے عزت کرے اور اس کے ذریعے لوگوں میں عزت حاصل کرے، اپنے مقام کو بلند کرنا اور مقام کا بلند ہونا ظاہر کرے، اس وجہ سے۔ اب اگر وہ جھوٹ بولے گا
جیسے ایک حدیث میں ہے مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، ایک قاری صاحب کو، عالم کو بلائے گا، ایک سخی کو بلائے گا، تینوں کو نعمتیں یاد دلائے گا، پھر ان سے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا میں تیری خاطر لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، سخی کہے گا میں نے بہت پیسہ خرچ کیا تیری رضا کی خاطر، وہ قاری و عالم کہے گا میں نے علم سیکھا، قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا سکھایا تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے بالترتیب فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور تو نے اس لیے علم سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور یہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، اور پھر ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ مختلف صورتوں میں بیلنس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں بالکل شرم جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بعض اوقات اپنے سے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے، وہ بعض اوقات فون کر کے اور بہت سے مسئلوں میں اپنے چھوٹوں کو مشورہ دینے کی سعادت بخشتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس مسئلے میں کیا خیال ہے، اس طریقے سے، اور اس وقت پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی مطلب خوشی ہوتی ہے کہ یہ واقعی بڑے کہلانے کے قابل ہیں، کہ بڑے ہونے کے باوجود، زیادہ علم رکھنے کے باوجود اتنی وسعت قلبی اور اتنی عاجزی کہ اس میں یہ گلٹ فیل نہیں کر رہے کہ بھئی ہم اپنے سے جونیئر سے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض جونیئر بہت اچھے ماشاءاللہ محنتی ہوتے ہیں اور وہ ترقی کر کے علم پڑھ کر کافی اوپر تک آ جاتے ہیں، تو ان سے مشورہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور میں آپ کو پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو علماء کا مسئلہ میں نے عرض کیا، زیادہ قباحت اور زیادہ برا یہ ہے کہ ایک انسان بالکل علم پڑھا ہوا نہ ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، نہ اس نے اپنے عقیدے کبھی کسی عالم دین سے یا کتابیں پڑھ کر باقاعدہ سمجھ کر سیکھے ہوں حوالوں کے ساتھ، نہ احکام شرعی یا عملیہ کا کچھ ٹھکانہ ہے اس کا، نماز دیکھ دیکھ کے سیکھ لی یا قاری صاحب سے سیکھی تھی 25 سال پہلے، اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے بھول گیا۔ اسی طریقے سے دیگر مسائل، نہ خرید و فروخت کے مسائل آتے ہیں، نہ اجارے کے، نہ مداربت، نہ شرکت آتی ہے، نہ حقوق زوجین کا کچھ پتہ ہے۔ اسی طرح ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معرفت بالکل حاصل نہیں، کون سا گناہ ظاہری ہے، کون سا باطن، کی تعریف کیا، علامات کیا ہے، ان کی قباحتیں کیا ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا علاج کا طریقہ کیا ہے، اس علاج پر استقامت کا طریقہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کسی بھی دنیاوی منصب کی وجہ سے اگر افسر ہیں یا گھر کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، یا معذرت کے ساتھ مسجد کی کمیٹی میں ہیں، یا کوئی عہدہ ہے بہت بڑا، یا پیسہ ہے بہت زیادہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان دنیاوی مناصب یا چیزوں کی وجہ سے ہم اب کسی سے کچھ پوچھنے سے بالکل ماورا ہو چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، اور ہم معلوم کریں تو وہ معلوم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی عقل دوڑاتے رہتے ہیں اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور بھی طبقہ ہے جو اس سے بھی خراب ہے، انشاءاللہ اس کی نشاندہی کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔